السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں اس مبارک علم حاصل کرنے کے لیے جمع کیا ہے، اور یہ علم جسے ہم حاصل کر رہے ہیں یہ حقیقت میں تمام علوم کی، تمام نالجز کی ماں ہے، یہی بنیاد ہے۔ یہ ایسا نالج ہے جو آپ کو آپ کے اللہ سے متعارف کرا دیتا ہے، آپ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں مسئلہ یہ ہے، خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کا، وہ ہمارے رب کو نہیں جانتے۔ ہمیں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ ہے، وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے علاقے کی مسجد کے مؤذن کنارے جو ہے ٹوپی پہن لے کے بیٹھے ہیں، یا پھر ڈرائے تو ڈر جائیں گے جی، یا پھر وہ بھی اپنے جو ہے انسانوں کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کہتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں بھائی، جو بھی مانگنا ہے محمد سے لے لو، بات ختم۔ اللہ کیا ہے؟ محمد جو بولے وہ اللہ سننے والے ہیں جی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ اصل میں اللہ کے پورے کاموں کے ذمہ دار ہیں، یہ جو حکم ہوگا وہی اللہ کریں گے۔ اگر اللہ کسی کو مار دے، یہ جلانا چاہے دوبارہ جلا سکتے ہیں یہ اللہ کے اجازت کے بغیر۔ تو بہرحال اللہ کا جو اصل جو پکچر تھا، جو تصور تھا، وہ بگڑ گیا، وہ بالکل بگڑ گیا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کیا ذات ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اور ہم اس کے سامنے کیا ہیں، یہ نہیں جانتے ہمارے لوگ۔ تو یہ جو سبجیکٹ ہے جو پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ سبجیکٹ آپ کو آپ کے رب کے صفات، آپ کا رب کیسا ہے، قرآن و حدیث میں وہ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ آپ اپنے رب کو پہچان لیں، یہی اصل پہچان ہے، بخلاف ان صوفیہ کے جو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو پہچانو، بعد میں نماز پڑھیں گے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو جی۔ نماز پڑھنے سے آدمی جو ہے اپنے آپ پہچانتا نہیں، یہ سب کیا ہے؟ ایسی باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو اصل اللہ کو پہچاننا ہے تو یہی طریقہ ہے جسے سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کل کے مجلس میں ہم یعنی گزشتہ کے مجلس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ رب العزت بات کریں گے۔ ما منکم من احد، ہے کتاب میں آپ کے پاس، کھولیے پیج نمبر 18، کیا 18 ہے؟ ہاں۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب ولا ترجمان۔ تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے اللہ بات نہیں کرے گا، ضرور کرے گا۔ اور کیسی بات چیت ہوگی؟ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں۔ یہ حدیث میں کیا ہے، کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کی صفت ہے۔ اس کے بعد کی حدیث، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمہ امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك
وشفاء من شفائك على هذا الوجع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض پر پھونکتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں. دعا کیا ہے نا ادھر؟ ہاں نہیں وہ نہیں. اچھا وہ لارڈ اللہ ہو از ان ہیون، جی یہ دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ جو آسمان میں ہے، جس کا نام مقدس پاک ہے، اور اللہ کا حکم آسمان اور زمین میں ہے، جیسے اس کی رحمت آسمان میں ہے، اے اللہ تو زمین میں بھی وہ رحمت بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے غلطیوں سے درگزر کر، تو بلا شبہ پاک لوگوں کا رب ہے. اے اللہ ہم پر رحمت نازل کر تیری رحمتوں میں سے، ہم کو شفا دے تیری شفاعتوں میں سے، اس مرض سے، اس بیماری سے ہم کو شفا دے. یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، جسے ابو داؤد نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس دعا میں کون سی چیز ثابت ہوئی؟ اہم چیز آسمان میں اللہ آسمان میں. ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے، آسمان میں نہیں، آسمان پر ہے. تو یہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی. اور ہم کیا ہے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہیں، اللہ عرش پر ہیں، اور نیچے جو بھی ہو رہا ہے اس کا علم اللہ کے پاس، اس کی رحمت اور اس کا علم تمام چیزوں میں چھایا ہوا ہے. اب کیوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ پھر یہ حدیث میں، پہلے تو آیات میں تو آ گئی بات، پھر حدیث لانے کی کیا ضرورت؟ بتانا چاہتے ہیں حدیث میں بھی ہے، صرف آیات ایسی نہیں ہے، احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں کہی ہیں. اس کے بعد کی حدیث وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم لوگ مجھے ذمہ داری نہیں دو گے جبکہ میں آسمان والے کا ذمہ دار ہوں. Do you not trust me while I have the trust of him who is in heaven؟ کیا تم لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے جبکہ آسمان والا مجھ پر بھروسہ کر رہا؟ کون سی صفت ہے؟ آسمان والا جو آسمان میں ہے. اس کے بعد وقول صلی اللہ علیہ وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم جو کرتے ہو وہ جانتا ہے. یہ حدیث میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، لیکن زمین میں جو بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ بعض ایسے آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا ذکر ہے، عرش میں ہے کا ذکر ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوى اور یہ احادیث. اور بعض ایسے آیات اور احادیث ہیں جس میں کہا گیا کہ تم میں سے 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہے تو چھٹا اللہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ ہے. ایک جگہ آسمان میں کہا گیا، ایک جگہ تمہارے ساتھ کہا گیا، دونوں میں کانٹرڈکشن ہے نہیں ہے؟ دکھ رہا کانٹرڈکشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانٹرڈکشن کو دور کر رہے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں، 7 آسمان کے اوپر اللہ ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، اور وہ تم جیسے وہ جانتا ہے. دونوں آیات اور احادیث کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بول رہے ہیں کہ وہ اوپر ہے، لیکن تمہارے جو احوال ہیں، تمہاری جو حالت ہے وہ جانتا ہے. یعنی ہے اوپر لیکن اس کا علم ہر جگہ چھایا ہوا ہے. وہ حدیث اور آیات کو ایک ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وقول علیہ السلام للجاریۃ این اللہ قالت فی السماء قال من انا قالت انت رسول اللہ قال اعتقها فانها مؤمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ میں میری لونڈی کو مار دیا، لونڈی رونے لگی، اور لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکوہ کرنے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی سے پوچھے
پوچھے اللہ کدھر ہے؟ لونڈی بولی سما، آسمان میں ہے. معاملی لونڈی ہے، اسے معلوم ہے. جی بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے عقل مند لوگ کہہ رہتے ہیں اللہ آسمان میں نہیں، انکار کرتے ہیں. معاملی لونڈی ہے، چرواہا جو ہے بکریاں چراتی ہے، معاملی عورت، وہ کہتی ہے اللہ آسمان میں. اس کے بعد پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ جواب میں کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عاتقہ، اس لونڈی کو رہا کر دو، یہ تو اصل میں مومنہ ہے، یہ تو اصل میں مومنہ ہے. مسلم کی روایت. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ آسمان میں ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولے؟ ایمان والی بولے، مومنہ بولے. جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے مت پوچھو، یہ جو ہے اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ اللہ کدھر ہے، پہلا سوال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ لیے ہیں تو ہم کو پوچھنے میں کیا غلطی؟ اس کے بعد قولہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. سب سے بہترین ایمان کے درجے میں سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ علم سے، رحمت سے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے. وقوله اذا قام احدكم الى الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. متفق علیہ. اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ جان لے کہ اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہے. اسے جائز نہیں کہ وہ سامنے تھوکے، اسے جائز نہیں کہ وہ سامنے تھوکے اور سیدھے طرف تھوکے، بلکہ اپنے الٹے طرف یا پھر نیچے تھوکے. تو اس حدیث میں کون سی چیز ہے؟ کون سی؟ اللہ تمہارے چہرے کے سامنے. کیسے؟ اللہ آسمان میں کہتے ہیں آپ کے چہرے کے سامنے کہتے ہیں، کیسے؟ کانٹرڈکشن ہے نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ آسمان میں، اب یہ حدیث میں کیا ہے؟ آپ کے چہرے کے سامنے. جب نماز کے لیے کھڑتے ہیں اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. چہرہ تعویل نہیں کریں گے. تو جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ کا چہرہ سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کی مثال کیسی ہے کہ آپ آسمان کو دیکھیں، چاند سے بات کیا مثال کے طور پر. جب آپ چاند کو دیکھیں تو پیچھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ڈیفالٹ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ بہت بڑا عظمت والا ہے، اس کے سامنے دنیا کنکرا ہے. اللہ کا پورا چھا، اب دنیا اتنی کنکری ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تو اوپر تو اللہ ہی کا جو ہے علاقہ ہے. سمجھے آپ تنکے ہیں. دیکھیے اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ لوگ جو ہے یہ پر تنکے ہیں. آج سائنس ثابت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. کئیوں مخلوقات ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ، اور ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اتنے سیارے، اتنے کواکب، اتنے ایسٹرائڈ، اتنے میٹیورائڈ، انگنت چیزیں ہیں. اس کے اوپر آسمان، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو جب آ کے مصلی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ مثال طور پر دیکھیے، یہ کتاب ہے، ایسی ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، یہ کتاب اوپر بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے. کیوں ایسا ہے؟ آپ چھوٹے ہیں، یہ کتاب بہت بڑی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. تو بالکل اللہ عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے. سمجھے آپ؟ وہ آپ کے اوپر بھی ہے بڑے ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے چہرے کے سامنے بھی ہے. سمجھے آپ؟ وہی اس کی مثال ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ جو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے تو، اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. تو ہی دانے کو پھوڑتا ہے،
बींजी को तोड़ता है, तू ही तौरात को नाजिल किया, तू ही इंजील को और कुरान को नाजिल किया। मैं पनाह मांगता हूं तुझसे हर शर वाली चीज और हर शर वाली चीज जिसे तू अपने मातहत रखा है। ऐ अल्लाह तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई नहीं। ऐ अल्लाह तू ही आखिर है, तेरे बाद कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह तू ही सबसे ऊपर है, तेरे ऊपर कोई और चीज नहीं है। ऐ अल्लाह तू ही हर बारीक चीजों को, हर बारीक चीजों का जानने वाला है, तेरा वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरे इस कर्ज को पूरा कर दे, ऐ अल्लाह मुझे फक्र से बचा ले। दुआ यही है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अस्मा सिफात से क्या कर रहे हैं? वसीला पकड़ रहे हैं। दुआ क्या है? अल्लाह मेरा कर्ज से दूर कर दे, ऐ अल्लाह मुझे फक्र से बचा ले, ये दुआ है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितने जो है अस्मा सिफात से अल्लाह ताला के पास वसीला पकड़ रहे हैं। तो इस दुआ में क्या है? कौन से सिफात हैं? हाँ, अल्लाह ताला अर्श यानी अर्श का रब है, यानी अर्श के ऊपर है, सातों आसमान के ऊपर है। और उसके बाद दूसरे सिफात हैं अव्वल आखिर पूरे सिफात जो है इस आयत के अंदर आ गए हैं, इस हदीस के अंदर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बरफुल दुआ। वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा रफ़अ अस्हाबु अस्वातहुम बिज़िक्र अय्युहन्नास अर्बिउ अला अनफुसिकुम फ़इन्नकुम ला तदउन असम्म वला गायिबा इन्नमा तदउन समीअन क़रीबा इन्नल्लज़ी तदउनहु अक़रबु इला अहदिकुम मिन उन्क़ राहिलतिहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में जा रहे थे तो अचानक सहाबा क्या किए? चीख चीख कर तकबीर बोलने लगे, बहुत चीखे, अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चीखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ लोगों धीरज रखो, हाँ जो है ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रब जो है कोई बहरा नहीं है, ना तुम्हारा रब गायब है, बल्कि तुम्हारा रब क्या है? सब कुछ सुनने वाला, करीब है। और तुम जिसको पुकारते हो यानी तुम्हारा रब तुम्हारे घोड़े के, तुम्हारे ऊंट के या फिर घोड़े के लगाम से भी करीब है। घोड़े का जो है लगाम कैसे होता? करीब होता, इससे करीब है। बोले अल्लाह ताला इससे करीब है। क्या मतलब? कौन सी सिफत साबित हुई? करीब होने की। अल्लाह ताला करीब है। कैसे करीब है? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब तुम्हारे बंदे तुमसे पूछें कि अल्लाह किधर है तो कह देना अल्लाह करीब है। अल्लाह करीब है, तुम्हारे दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। तो करीब किस माने में? कि तुम्हारी दुआओं को सुनता है, कोई दुआ उसे दूर होने की वजह से गफलत में नहीं आ सकती, बल्कि हर चीज सुनता है, करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम जो है तुम्हारे शहरक के, तुम्हारा शहरक जो है ये है, इसे कहते हैं शहरक, इससे भी करीब है अल्लाह ताला। क्या मतलब करीब है? करीब है मतलब लगा हुआ है? नहीं, करीब है मतलब आपके अहवाल का इल्म है, से करीब है, वो करीब है, इल्म है, करीब है। लेकिन करीब होने का मतलब ये नहीं कि लगा हुआ है या फिर आपके अंदर आ गया है, वो मतलब नहीं, वो मतलब नहीं है। बल्कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ये हदीस इधर ला रहे हैं। उसके बाद वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल क़मर लैलतल बद्रि ला तुदाम्मूना फी रु'यतिही फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्स व सलातिन क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिलाशुबा तुम लोग तुम्हारे रब को देखोगे, बिलाशुबा तुम लोग तुम्हारे रब को देखोगे जैसे 14वीं के रात के चांद को तुम लोग देखते हो। जब 14वीं का रात के चांद आप देखते हैं तो कैसे दिखता है? बिल्कुल क्लियर होता है, कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल आप जो है वो चंदे को अच्छी तरीके से देखते हैं आप। ला तुदाम्मूना फी रु'यतिही, वही कहते हैं तुम लोग क्या है, इसे देखने में आपके अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं आती, बिल्कुल वाज़ेह तरीके से देखते हैं। इस तरीके से तुम लोग तुम्हारे रब को देखोगे। कब? जन्नत में। कब? जन्नत में। उसके बाद आप साहब कहते हैं अगर तुम लोग फजर की नमाज और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ सकते हो तो पढ़ो। क्या मतलब? ये दो नमाज की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह तुम लोग अल्लाह को देखोगे, यानी जन्नत को जाओगे। फजर और असर की नमाज,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیکھنا اور نماز کو ملا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نمازوں کی پابندی کیجیے، یعنی جنت کو جائیے۔ تو کون سی صفت ثابت ہوئی؟ ہاں، اللہ کو دیکھنے کی، رب العزت کو دیکھنے کی۔ جیسے باطل فرقہ کہتے ہیں ویسا نہیں، معتزلہ کہتے ہیں اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھنے کا مطلب الگ ہے، دل سے دیکھنا ہے، یہ سب کوئی غلط باتیں ہیں۔ حدیث صاف ہے، کیسی صاف ہے؟ حدیث آپ خود کہہ رہی ہے جیسے 14ویں کی رات کی چاند تم دیکھو گے ویسے دیکھو گے، حدیث آپ کو زور دے رہی ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے، تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں اندر، آپ تعویل نہیں کر نہیں سکتے، بالکل حدیث جو ہے متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله عن ربه بما يخبر به۔ کہاں ہے؟ نہیں ہاں کہاں سے پڑھی؟ اینڈ مینی مور فضل And many more of these hadith in which the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam relates of his Lord whatever he relates. اب تک آپ کو آیات سنائے، ڈھیر سارے آیات سنائے، اس کے بعد ڈھیر سارے احادیث سنائے۔ جی سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس جیسے احادیث اور بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفات گنائے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا گیا ویسے انہوں نے سنایا۔ اس کے بعد The saved group al-Firqa an-Najiyah. ناجیہ، The people of the Sunnah and the community believe these things as they believe what Allah revealed in His precious book, the Quran, the belief, without distorting or denying and without asking how, taklif, or shaping complete. Rather, they compromise the center of the groups of the Ummah, the Muslim nation, as the Ummah compromises the center of all nations. all nations۔ کہتے ہیں فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمن بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل۔ کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ ہے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ، سیوڈ گروپ، جیتنے والی گروہ، جنت کو جانے والی گروہ۔ تو یہ لوگ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے ہیں، قرآن کے اندر جو بھی آیات آئے ہیں جس میں صفات کا ذکر ہے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ بغیر تحریف کے۔ کیا مطلب تحریف کا؟ ہاں، حرف کو رد و بدل کرنا، حرف کو آگے جو ہے چینج کرنا۔ ولا تعطیل نلیفے کرنا، معنی کو بیکار ٹھہرانا، معطل کرنا، ہاں معطل کرنا۔ اس کے بعد من غیر تکییف کا مطلب کیا؟ کیفیت بیان کرنا، ایسا ہے ویسا ہے۔ ولا تمثیل، ہاں مثال نہیں دینا۔ تشبیہ نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ تمثیل بولے نا بھائی، اس میں تشبیہ داخل ہو گیا۔ تشبیہ اور تمثیل میں فرق کیا ہے؟ ہاں، تشبیہ وہ چیز ہے، اصل میں یہ پورے چیزیں دونوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ جی ایک چیز ہے، اسے لے کر آپ دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ دونوں میں کسی ایک حصے میں مشابہت ہے، کسی ایک پارٹ میں دونوں سیم ہیں، تو کہیں گے دونوں کے درمیان تشبیہ ہے، شبہ ہے، جی مشابہ ہیں۔ اگر یہ دونوں ہر لحاظ سے سیم ہے، دونوں ہر لحاظ سے سیم ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ تمثیل۔ تو اللہ کے سلسلے میں نہ تشبیہ کریں گے نہ تمثیل کریں گے، نہ تشبیہ کریں گے نہ تمثیل کریں گے۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو آخری میں پھر وہی بات شیخ الاسلام دہرا رہے ہیں۔ اس کے بعد With regard to the attributes of Allah, the glorified, the exalted, they comprise the center between the denying Jamia and the people who shape and create likenesses. And they comprise the center between the Qadariya and the Jabriya with regard to and between the Murjiya and the Wa'idiyya, the Qadariya and others without regard of Allah's will, and between the Haruriya and the Mu'tazila and between the Murjiya and the Jamia with regard to, and between the Rawafid and the Khawarij with regard to the Prophet's companions. ٹھیک ہے، اب کیا بتا رہے ہیں؟
اصل میں یہ پیراگراف سے بتا رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں ہم نے تم لوگوں کو بیچ کی امت بنایا، ہم لوگ آخر میں آئے ہیں لیکن ہم بیچ کی امت ہیں۔ کیسے بیچ کی امت؟ ایکسٹریمزم یہود کی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور نصارہ یعنی ایکسٹریمزم نصارہ کی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو بالکل کم یعنی ایکسٹریمزم کا اپوزٹ، یہ طرف اس طرف ایکسٹریم میں چلے گئے، یہ اس طرف ایکسٹریم میں چلے گئے۔ یہود کیا کیے؟ علم ہونے کے باوجود ایکسٹریم میں جا کے گمراہ ہو گئے۔ نصارہ علم نہ ہونے کی وجہ سے عبادات میں ایکسٹریم میں چلے گئے، افراط و تفریط، دونوں کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ آخری میں آئے لیکن بیچ کی امت ہے، ہمارے پاس نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ بھی بالکل کیا ہے؟ بیچ کا ہے۔ کیسے بیچ کا ہے؟ کہتے ہیں بل ہم وسط فی فرق الامہ، امت میں جتنے فرقے ہیں ان کے بیچ میں جو صحیح راستہ، بیچ کا راستہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ کیسے؟ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات میں ہم کیا ہیں؟ جہمیہ اور مشبہہ کے بیچ میں ہے۔ جہمیہ کون؟ اللہ کے پورے صفات اور پورے اسماء کا انکار کیے، بولے کہ نہ صفات ہے نہ اسماء ہے۔ ایسے ہی جو ہے کلمات عربی میں ہے، اسے کیا جو ہے آپ سمجھیے نہ سمجھیے الگ موضوع ہے۔ اللہ کے نہ صفات ہے نہ اللہ کے اسماء ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ الہاد ہے، یہ جہمیہ ہے۔ ایک ہے مشبہہ، مشبہہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کو تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیسے ہمیں اور آپ کے ہاتھ ہے، یا پھر جو ہے جیسے جانوروں میں ہاتھ ہے، اس طریقے سے اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ کے صفات کو تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک لوگ ہیں جو تشبیہ دیتے ہیں، ایک لوگ ہیں بالکل انکار کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان ہیں۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے نہ انکار کرتے، بلکہ ہم جیسے ہیں ویسے مانتے ہیں۔ تو ہم اس اعتبار سے کیا ہیں؟ بیچ کی امت ہو گئے، وسط الامہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے کاموں میں بھی ہم بیچ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ کے کاموں؟ اللہ کے کاموں میں ہم بیچ کے راہ اختیار کیے ہیں۔ قدریہ ایک طرف چلے گئے ہیں، جبریہ ایک طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ ہاں، اصل میں ادھر کیا ہے، ایک بیچ میں ورڈ مس ہو گیا، یعنی بندوں کے کاموں میں۔ مثال طور پر ایک آدمی ہے جا کر گناہ کرتا ہے، ایک آدمی ہے نیکی کرتا ہے۔ یہ جو گناہ اس نے کیا، نیکی اس نے جو کیا، یہ جو کرنا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب ہے، ٹینجیبل نان ٹینجیبل، جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو محسوس نہیں کر سکتے، سب ہے۔ عقل ہے، اللہ کی پیداوار ہے نہیں ہے؟ اللہ کی پیداوار ہے۔ عقل کوئی چیز چھو کے دیکھ سکتے آپ؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ چھو کے دیکھ سکتے ہیں، حصی ہیں، بعض چیزیں معنوی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے جو کام ہیں، جو آپ کرتے ہیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے؟ قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ قدریہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو کام ہیں آپ پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا۔ آپ گناہ کیے، آپ اپنے کام بنائیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ پوچھ لو، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا دخل نہیں، آپ نے جو بھی کیا اللہ کا کروایا۔ کھلم کھلا زنا کیے، پوچھے تو بولا اللہ کروا، میری کیا غلطی ہے؟ اللہ کروایا۔ جی کیا ہے؟ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کروا، میں کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی ہوتا اللہ کی سے ہوتا ہے۔ قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کچھ بھی دخل نہیں، آپ کا دخل ہے۔ اور بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے طرف سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہے۔ آپ کا یہ کام اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہے، بیچ کا راستہ۔ سمجھے آپ؟ معتزلہ آپ نے سنا؟ معتزلہ کون؟ معتزلہ اسماء کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے معتزلہ۔ اشاعرہ اسماء مانتے ہیں، صفات ساتھ مانتے ہیں۔
باقی کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. یہ ہیں اشاعرہ. یہ جو معتزلہ ہیں یہ صفات میں پورے صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. اور اس میں یعنی تقدیر میں، تقدیر کہہ سکتے ہیں، تقدیر میں وہ لوگ کیا ہیں، جب یہ قدریہ ہیں. تقدیر میں معتزلہ کیا ہے، عقیدے ابواب بتایا میں، اسماء و صفات کا باب ہے، تقدیر کا باب ہے، ابھی آگے آئیں یہ باتیں، سمجھے آپ. اس میں معتزلہ اسماء و صفات کے باب میں پورے صفات کا انکار کرنے والے ہیں. تقدیر کے باب میں وہ ہے قدریہ. کہتے کیا ہیں، بندہ جو کرتا ہے وہی اس کی جو ہے پیداوار ہے. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے برائی کرنے کا سوچا ہی نہیں. قدریہ خطرناک فرقہ. اس لیے سب سے پہلا فرقہ جو شروع ہو کیا ہے، قدریہ فرقہ. اس کے بعد یہ جو اشاعرہ ہیں وہ جبریہ ہیں. اشاعرہ جو ہے وہ جبریہ کہتے ہیں بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندے کا کچھ بھی دخل نہیں، بندہ تو روبوٹ ہے، بس پروگرام ہے. سمجھے آپ. تو اہل سنت بیچ کا راستہ ہے. کہتے ہیں کہ بھائی بندہ کرتا ہے یہ اس کے کام ہے، حالانکہ کام کیا ہے، اللہ کے مشیت کے تحت ہے، ارادہ کونیہ کے تحت ہے. بندہ وہ چیز نہیں سوچ سکتا جب تک اللہ اسے نہ سوچ لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم لوگ وہ چیز نہیں چاہ سکتے جب تک تمہارا رب اسے نہ چاہ لے. لیکن یہ چاہنا کیا ہے، ارادہ کونیہ ہے، شرعیہ نہیں. اس کے بعد باب وعید اللہ بین المرجیہ و بین الوعیدیہ من القدریہ وغیرہم. کیسے؟ بندہ گناہ کیا، گناہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، گناہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں. عمل ایمان میں سے ہے نہیں ہے، عمل کرنا ایمان میں سے ہے. نیک عمل کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، گناہ کریں گے ایمان گھٹے گا. تو ایمان اور عمل میں ریلیشن ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں. سمجھے آپ. اب کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ جو مرجیہ جو ہیں وہ عمل کو نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ 1000 گناہ کرو آپ کے ایمان کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ کا ایمان جیسے ویسا ہی ہے. آپ 1000 نیکی کرو ایمان کو کوئی تاثر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان جیسے ویسا ہی ہے، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا. یہ کہتے ہیں مرجیہ، یہ کہتے ہیں مرجیہ. ایک آدمی ایمان لا لیا، شراب پیا، گناہ کیا، بڑے بڑے گناہ کیا، اس کے باوجود وہ کیا ہے، مومن ہے، کامل ایمان والا ہے. اور دوسرے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب آدمی بڑا گناہ کرتا ہے کافر بن جاتا ہے. ایک لوگ ہیں بڑا گناہ کرنے سے اس کا ایمان نہیں جاتا، اس کے ایمان کی حالت میں رہتا ہے. ایک لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جیسے خوارج، وہ کیا کہتے ہیں آدمی بڑا گناہ کرے، معتزلہ بڑا گناہ کرے آدمی کافر، آدمی کافر. دونوں ایکسٹریم ہے. نہیں غلطی کیا ہے، کہتے ہیں غلطی سے اثر نہیں دی. ایک لوگ کہتے ہیں غلطی کیا، اوہ کیا اثر، کافر بن گیا. بیچ کا راستہ کیا ہے، بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ گناہ کیے تو آپ کا ایمان گھٹے گا، ہاں آپ کافر نہیں ہوئے. جب تک آپ شرک اور کفر نہیں کیے آپ کافر نہیں ہوئے. شرک اور کفر نہیں کیے، دوسرے آپ سے گناہ ہو گئے، ہاں آپ کیا ہیں، گنہگار ہیں، فاسق ہیں، لیکن کافر نہیں ہوئے. ایک مسلمان ایمان شراب پی لیا، زنا کیا، کافر بن گیا؟ نہیں بنا. بڑے گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں ایمان گھٹ جاتا ہے، خطرہ ہے اس کے لیے. یہی گناہ میں رہے گا، ہو سکتا ہے ایمان پورا باہر نکل جائے، ہو سکتا ہے، امکان ہے. لیکن فی الحال گناہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی کیا نہیں بنا، کافر نہیں بنا. اب مرجیہ کیا کہتے ہیں، ایمان ایک بار لا لیا، اب 1000 گناہ کرو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی آپ کا ایمان گھٹتا نہیں. بیچ کا راستہ، گناہ کریں گے تو ایمان گھٹے گا، ہاں کافر نہیں ہوں گے آپ. تو بیچ کا راستہ ہے نہیں، بیچ کا راستہ ہے. اس کے بعد باب الایمان والدین بین الحروریۃ والمعتزلہ وبین المرجیۃ والجہمیہ. ایک مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں الاسماء والاحکام. ایک آدمی ہے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں. ضروری ہے ایک آدمی کو ہم کافر بول دیے تو کیا معاملہ کریں گے، اس کی بیوی اسے طلاق دے دیں گے،
اسے مرتد کے حکم میں قتل کر دیں گے. اتنے احکامات ہیں. کب ایک آدمی کافر بولے، کب ایک آدمی مسلمان بولے. اب یہ 36,000 کفر کیا، ہم کو نہیں معلوم. اب ہمارے سامنے آیا، نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے ارکان دین کر رہا ہے، ہم اسے مسلمان کہیں گے. اندر سے اس کے پاس کفر ہے، ہم نہیں جانتے تو ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے. اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. تو دنیا میں چلتے وقت ہم کیا حکم لگائیں گے؟ جیسے کہتے ہیں حروریہ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں، ایک آدمی بڑا گناہ کیا، حروریہ یعنی خوارج، ایک آدمی بڑا گناہ کیا وہ آدمی کافر ہے دنیا میں. مثال طور پر ایک اسلامی حکومت ہے، ایک آدمی کافر جو ہے شراب پی لیا یا پھر بڑا گناہ کیا، بڑا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، بلا کے اسے قتل کر دیں گے ان کے مطابق. کیوں؟ بڑا گناہ کیا. ہاں بڑا، اس سے بڑا کفر غلطی سے کر دیا تو اس کے لیے ان لوگوں کے پاس دوسرے مسائل ہیں. غلطی سے کر دیا، جانتے بوجھتے معلوم ہے گناہ کر رہا ہے تو ان کے پاس کافر قتل کر دیں گے اسے. اسی لیے یہ لوگ کیا کیے، حضرت علی کو قتل کرنے کی کوشش کی، قتل کیے. حضرت معاویہ کو کوشش کی، قتل کیے نہیں کیے، بچ گئے. دوسرے قتل کیے لوگ. کون کیے؟ خوارج. کیوں قتل کیے؟ بولے کہ حضرت علی کافر بن گئے، نعوذ باللہ. کیسے؟ کیونکہ یہ اللہ کے کتاب کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ دوسرے مسائل میں اٹکے ہوئے ہیں. سرفے لوگ تھے. بہرحال اس کی تفصیل ہے. تو خوارج کیا کہتے ہیں کہ آدمی بڑا گناہ کرے دنیا میں سے ہم کافر کہیں گے. دنیا میں کافر کہیں گے تو آپ اس کا خون بہا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے. اور مرجیہ کیا ہے؟ مرجیہ اور جہمیہ کیا ہیں؟ دنیا میں وہ 1000 غلطی کریں، اب آخرت کا کیا مسئلہ بہتر ہے، ہم دنیا میں اسے مسلمان نہیں کہیں گے. دنیا میں وہ مومن چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کرے، کفر کرے، شرک کرے، ہمارے پاس وہ کیا ہے، مومن. ایک مرتبہ وہ بول دیا بس خلاص. دونوں کے بیچ کی راہ کیا ہے؟ حدود ہے. یہ حد پر آئے تو چلے گا، یہ حد سے باہر چلے گیا کافر. ایک آدمی کفر کیا، شرک کیا، آدمی کافر بن گیا، ہم کافر بول کے فوراً سے قتل نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر قاضی کو بلا کر اتمام حجت کریں گے. کئی پروسیس ہے ہمارے پاس، سمجھے آپ. تو اس اعتبار سے ہماری راہ بیچ کی راہ ہے. بالکل کافر بھی نہیں کہتے، بالکل مسلمان بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کے ساتھ پروسیس ہے. حجت قائم کریں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کے باوجود نہیں مانے تو قتل کریں گے. حکومت کرنے کا کام ہے، انڈیویجول کرنے کا کام نہیں ہے. اس کے بعد اصحاب رسول کے مسئلے میں ہم کیا ہیں، روافض اور خوارج کے بیچ میں ہیں. روافض کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی کے علاوہ پورے کافر ہیں، حضرت علی اور چند صحابہ پورے کافر ہیں. اب خوارج کیا کہتے ہیں، پورے مسلمان ہیں، حضرت علی اور ان کے لوگ کافر ہیں. اپوزٹ. روافض کیا ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی پورے کافر ہیں سوائے حضرت علی اور چند لوگ. اب خوارج کیا ہیں، حضرت علی اور چند لوگ ہی کافر ہیں، باقی سب مسلمان ہیں. اب ہم کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اصحاب کیا ہیں، اللہ کو ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کسی نے خیانت نہیں کی. جو بھی لڑائی ان کے درمیان ہوئی وہ ایک غلط فہمی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی. فتنہ پرست لوگوں نے بیچ میں گھس کر غلطہ کیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے. بیچ میں کنفیوژن، کرپشن کریٹ کرنے والے تھے، فتنے پرست لوگ تھے. اور خاص طور پر عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، مسلمان بن کر آیا، اس نے غیر معمولی فتنے برپا کیے. اس کے جھپک میں کئی صحابہ آ گئے. یہ ہمارا مسلک ہے. ہاں صحابہ انڈیویجول اعتبار سے غلطی کر سکتے ہیں، گناہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے. جنرلی ہم کیا ہیں، صحابہ کے تعلق سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑا، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑا. اور ان کے تعلق سے زبان کھولنا، ان کے تعلق سے گالی گلوچ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، غیر ضروری کام ہے، کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ تقریباً کتنے 5 مسائل میں بتاتے ہیں کہ ہم بیچ کی راہ میں ہیں. آپ پڑھیں گے تو قدریہ اور جبریہ کے بیچ میں، اس کے بعد جو ہے جہمیہ اور مشبہہ کے بیچ میں، مرجیہ اور قدریہ کے بیچ میں، اس کے بعد حروریہ، معتزلہ، مرجیہ اور جہمیہ کے بیچ میں، روافض اور
خوارج کے بیچ میں کیا ہے؟ بالکل بیچ کی راہ ہے ہماری، نہ ہم بالکل افراط میں چلیں گے نہ بالکل تفریط میں چلیں گے، بیچ کی راہ ہے ہماری. ہم کون ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم اس کے بعد کے جو ہے مسائل دیکھیں گے.